اصحاب کون ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے آل کون ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ صحابہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ صحابہ بدر ہو یا عہد ہو، خندق ہو یا حنین ہو، سفر ہو یا حضر ہو، فتح مکہ ہو یا فتح خیبر ہو، ہر وقت مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ صحابہ مصطفیٰ پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ صحابہ مصطفیٰ کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر چلتے ہیں، اور حسن حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کے ساتھ چلاتے ہیں، جب حسن حسین کی باری آتی ہے تو مصطفیٰ اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلاتے ہیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو مصطفیٰ کے کندھوں پر دیکھتے ہیں، آپ مبارک دیتے ہیں حسن حسین تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عمر تم سواری کی بات نہ کرو، تم مجھے مبارک دو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کے جواب دیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، دونوں کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب یہی ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا مومنا و مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتا وہ مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، کہ جو اہل بیت سے بغض رکھا وہ مرے گا وہ کافر کی موت مرے گا۔ اور پھر حضور نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کے گھر والے ہیں اور صحابہ مصطفیٰ کے در والے ہیں، لیکن آج کچھ ظالموں نے اہل بیت کو اور صحابہ کو آپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ حالانکہ اہل بیت اطہار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے رشتے آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے رشتے لیتے دیتے رہے، کوئی دشمنوں سے رشتہ داریاں نہیں کرتا، نہ ہی دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے اور نہ دشمنوں سے بیٹیاں لیتا ہے، لیکن اہل بیت کے اور صحابہ کے رشتے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ کشف الہمہ اٹھا کر دیکھیں، کشف الہمہ جلد دوم صفحہ 358 ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی زوجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم کی بیٹی ام فروہ تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا بنتے ہیں اور امام باقر علیہ السلام آپ کے گھر کے داماد بنتے ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق کے داماد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی حضرت حفصہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آتی ہیں، اور اس بات کو علامہ ابن حدید شرح نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ 13 ہے، جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے داماد بنتے ہیں، ابوبکر صدیق کی پوتی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور شادی کی، اور وہ شادی حضرت عثمان غنی کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کی بیٹی حضرت عائشہ سے شادی کی ہے۔ اور اس بات کا حوالہ سنیے، ابن شور اشوب مناقب آل ابی طالب کتاب کا نام ہے، یہ اہل تشیعوں کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ ابن شور اشوب مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ 199 اور 200 میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کی بیٹی عائشہ سے شادی کرتے ہیں۔ تو آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے داماد بنتے ہیں۔ ان دونوں کی اولادوں کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا لگتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی عظیم بات سنیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے
مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی ایک درخواست پیش کرتے ہیں کہ میری درخواست یہ ہے کہ میرے نسب آپ کے خاندان سے جڑ جائے، میرا جو نسب ہے اس میں اہل بیت کا خون آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے نسب کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی درخواست کو قبول کیا اور اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح عمر فاروق سے کر دیا۔ اب یہ من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں کہ عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ کے اوپر ظلم کیا، ان کے گھر کو آگ لگائی۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اوپر ظلم کیا ہوتا تو مولا علی اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے نہ کرتے۔ اور اس بات کو ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی نے الاستبصار میں لکھا ہے۔ الاستبصار یہ اہل تشیعوں کی یہی بڑی معتبر کتاب ہے، جس طرح ہماری سیاستہ کی کتابیں ہیں اس طرح اہل تشیعوں کی یہ کتاب ہے۔ الاستبصار جلد 3 صفحہ 352 ہے، جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مولا علی کے گھر کے داماد بنتے ہیں۔